ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے اجر اور ثواب کی نیت سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں تو یکفر اللہ عنی خطایا، تو کیا یا رسول اللہ رب العزت میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الا الدین، کہ تیری ساری خطائیں، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن قرض پھر بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان سارے اعمال سے گناہ معاف ہوں گے لیکن حقوق اور بالخصوص جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اس کا حقدار اس کو معاف نہ کر دے یا اللہ رب العزت اس کی کوئی دوسری صورت پیدا نہ فرما دے۔ اس لیے بغیر کسی ضرورت کے یا اپنے مسلمان بھائی کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے یا غیر شرعی اور غیر ضروری رسومات کو ادا کرنے کے لیے قرض لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بڑے اور کبیرہ گناہ جن سے خالق کائنات نے منع فرمایا ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان یموت رجل وعلیہ دین لا یدع لہ قضاء، کہ انسان اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ مقروض ہو لیکن اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے پیچھے مال نہ چھوڑا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر ایک انسان قرض لیتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ اس کے ورثاء اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے درجات بلند نہیں ہوتے، اس کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، یا وہ جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت سیدنا سعد بن اطول رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بھائی کا جب وصال ہوا تو انہوں نے اپنے ترکے میں 300 اشرفیاں چھوڑیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے بھی تھے لیکن ان کے ذمہ قرض بھی تھا۔ ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں ان بچوں کی پرورش ان 300 اشرفیوں کے ذریعے سے کروں اور ان کے جوان ہونے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا اس مال سے اپنے بھائی کا قرض ادا کروں گا۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخاک محبوس بدینہ، کہ تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے گرفتار ہے، فقض عنہ، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آتے ہی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سارا قرض میں نے ادا کر دیا ہے لیکن ایک عورت میرے پاس ایسی بھی آئی ہے جس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن وہ 2 اشرفیوں کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچی ہے، اس کو بھی 2 اشرفیاں دے دو۔ تو اس حدیث پاک سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک میت کی طرف سے اس کا قرض ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ ہم نے اسلام کے اس اصول کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کی اساس ہے، وہ اس وقت تک بندے کے اوپر فرض ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے مال سے قرض کی رقم نکالنے کے بعد باقی جتنا مال بچتا ہو وہ نصاب تک نہ پہنچ جائے۔ دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے میت کے ترکے کو 4 مراحل کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس کی تجہیز و تکفین کے تمام اخراجات اس کے ترکے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اس پہلے مرحلے سے یعنی کہ اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات ادا کرنے کے بعد دوسرا سب سے اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ جتنا قرض ہوتا ہے وہ اس کے کل ترکے سے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے تہائی مال سے اس کا اجرا کیا جاتا ہے، اور پھر چوتھے مرحلے میں جتنا مال بچتا ہے
اس کو شرعی اعتبار سے اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر اپنی غیر شرعی رسمیں ادا کرنے کے لیے قرض لینا یہ اتنا برا ہے کہ اگر بندہ شہادت کا مرتبہ بھی پا لے تو اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طرف سے وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔